قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو سمجھاؤں گا کہ کیا واقعتاً ہماری برائی کے ذمہ دار ہمارے والدین ہی ہیں؟ کیا ہمارے بے نمازی ہونے کا ذمہ دار ہمارا ماحول ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم بری تھی۔ باپ کے برے ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بھی برا ہو۔ جیل وہ جگہ ہے جہاں جرائم پیشہ افراد جاتے ہیں۔ سوچیں، سمجھیں اور حق کو جانیں۔ اپنے والدین سے مقابلہ کرنا پڑے تو کرے توحید کے لیے۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں سب سے زیادہ جس چیز کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ حق پر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم والدین کے گریبان کو پکڑ لو۔ وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کافر بھی ہوں تب بھی اولاد کو کہا کہ تم نے ان کے ساتھ ہر حال میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ احباب نے ہمارے پوسٹر پر دیکھا ہوگا، اس میں ہم نے عنوان جو سلیکٹ کیا ہے وہ میرا ماحول ہے۔ یہ عنوان آج ایک دوسرے انداز سے بیان کیا جائے گا۔ پہلے ایک انداز سے ہم مختلف لیکچر میں اس کو مختلف طرح سے آپ کے سامنے رکھتے رہے ہیں، اور ایک معروف بات ہے کہ انسان کا ارد گرد کا ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے والدین اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ سب باتیں ہم جانتے بھی ہیں اور ان باتوں پر ہم گفتگو کر بھی چکے ہیں، لیکن آج میں ایک دوسری بات بھی، اسی تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آج کل کا نوجوان جو ہے وہ بالکل ہی ناآشنا نظر آتا ہے۔ ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم لوگ اپنی غلطیوں کا یا اپنی گمراہی کا ذمہ دار اپنے ماحول کو ٹھہرا کر خود کو بری الذمہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ بچے یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے ہی مجھے نہیں سکھایا، مجھے ماحول ہی اچھا نہیں ملا، میری تربیت ہی صحیح نہیں کی گئی، میں نے شروع سے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں شرک ہوتا تھا، وہاں بدعات ہوتی تھیں، وہاں یہ تھا، وہاں وہ تھا، وہاں سنت کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا تھا، وہاں چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، تو میں نے سب کچھ وہی سیکھا، میں اس طرح ہی آگے پروان چڑھ گیا، اور اب مجھ سے وہ سب کچھ اس کی مخالفت کرنا میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ اسی طرح کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے شروع سے ہی میری سوسائٹی نے پردے کے بارے میں نہیں سکھایا، میری تربیت ہی ایسی ہوئی کہ میں اسی ماحول میں پروان چڑھا، فلہذا میں اب اس ماحول کو اور اس اپنی غلط روش کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور اس کا ذمہ دار میرے ماں باپ ہیں، اس کے ذمہ دار میرا ماحول ہے۔ اکثر اولاد اپنے ماں باپ سے دنیا کی دولت کا شکوہ بھی کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ ہمارے باپ نے بھی اگر کچھ کیا ہوتا تو آج ہم بھی امیر ہوتے، آج ہمارے پاس بھی گاڑیاں ہوتی، آج ہمارے پاس بھی پلازے ہوتے، لیکن ہمارا باپ ایک نکما انسان نکلا، اس لیے ہم بھی آج کچھ دنیا میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس طرح کے خیالات شیطان انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور ہم اپنے ہی والدین کے نافرمان بن جاتے ہیں، اور اپنے ماحول کو ذمہ دار ٹھہرا کے اپنی اصلاح کی کوشش جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو سمجھاؤں گا کہ کیا واقعتاً ہماری برائی کے ذمہ دار ہمارے والدین ہی ہیں؟ کیا ہمارے بے نمازی ہونے کا ذمہ دار ہمارا ماحول ہے؟ کیا میرے بد اخلاق رویے کا ذمہ دار میرے دوست ہی ہیں؟ کیا میں اگر شراب نوشی کی عادت میں مبتلا ہو گیا ہوں، کیا اگر میں سگریٹ پیتا ہوں، کیا اگر میں لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہوں، تو کیا اس کا ذمہ دار میری سوسائٹی ہے؟ اور کیا کل قیامت کے روز میں اللہ کو یہ کہہ کر کہ یا اللہ، میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ ماحول ہی برا تھا، اس لیے میں برا ہو گیا، کیا یہ کہہ کر میری اور آپ کی جان بخشی ہو سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔
سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسان بالغ ہونے سے پہلے تک اپنے قول و فعل اور اپنے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوتا. چاہے کوئی کافر کے ہاں بھی پیدا ہوا ہو، اگر بلوغت سے پہلے، سمجھداری کی عمر سے پہلے وہ وفات پا جاتا ہے تو وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا. چاہے وہ عیسائی کا بچہ ہے، چاہے وہ ہندو کا بچہ ہے، چاہے وہ کسی مسلمان کا بچہ ہے. لیکن سن شعور کو پہنچ جانے کے بعد جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، جب انسان جج کرنا سیکھ جاتا ہے، اس کے بعد ہر انسان اپنے کردار کا اور اپنے فعل کا قیامت کے روز خود جواب دہ اور خود ذمہ دار ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنی ذات میں غور و فکر کر کے، کائنات میں غور و فکر کر کے، اس دنیا میں غور و فکر کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، وہ ایک اللہ پر ایمان لا سکتا ہے. یہ صلاحیت ہر انسان کے اندر فطری طور پر اللہ رب العزت نے رکھی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے والدین نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا. مان لیں کہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ کا باپ بت فروش تو نہیں تھا، آپ کا باپ بت فروش تو نہیں تھا، آپ کے باپ نے آپ کو بت پرستی کے اوپر تو نہیں لگایا. لیکن قرآن میں ایک ایسے نبی کا ذکر بھی ہے جن کا باپ بت فروش تھا، جن کی سوسائٹی بت فروش تھی، جہاں پر ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی، جہاں پر بتوں سے نظر و نیاز مانگی جاتی تھی، جہاں پر نمرود کو خدا سمجھا جاتا تھا. اس کے باوجود اس بدترین معاشرے میں اور اس برے باپ کے ہاں جو بیٹا ابراہیم پیدا ہوئے وہ ایک یکسو توحید پرست انسان تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت فروش تھا، بت گر تھا، بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، بیٹے کو بت گری اور بت فروشی پر لگنے کی تلقین کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کس طرح مسلمان ہوئے، کس طرح انہوں نے اللہ کو پہچانا؟ وہ قوم سے سوال کرتے تھے، بھئی کیوں تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، کیوں تم ان ستاروں سے مدد مانگتے ہو؟ یہ ستارے تمہارا خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سورج چاند تمہارا خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ عقل سے، لاجک سے سوچتے تھے کہ نہیں، یہ جو ڈوب جاتے ہیں یہ کیسے ہمارے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں یہ کیسے ہمارے خدا ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے، آج ہم سائنس پڑھ کے بڑی لاجک کی، فیکٹس کی باتیں کرتے ہیں نوجوان، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ حقائق کی روشنی میں عقل مسلم کے ساتھ فیصلہ کرے تو وہ اللہ کی معرفت سے خالی نہیں رہ سکتا، وہ اللہ کو لازماً پہچان لے گا. ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم بری تھی، مگر ایک بندہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی اچھے انسان پیدا ہوئے. پتہ کیا چلا؟ باپ کے برے ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بھی برا ہو. بیٹے کے برے ہونے کا تعلق ماں باپ کے برے ہونے سے ہرگز نہیں ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. میں ایک اور مثال سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی باپ کے بیٹے ہیں، اور وہ باقی بھائی 10 بھائی 11 بھائی جو تھے وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ بھی نبی کے بیٹے تھے. لیکن اس کے باوجود ایک ہی باپ کی اولاد میں سے ایک وہ پیدا ہوئے جنہوں نے ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے ہی بھائی کو باپ سے جدا کر دیا. کیا وہ اس باپ کی سرپرستی میں نہیں تھے؟ یقیناً وہ اس باپ کی ہی سرپرستی میں تھے جس باپ کی سرپرستی میں یوسف علیہ السلام تھے. لیکن یوسف علیہ السلام اپنے نیک باپ کے نیک بیٹے بن کے سامنے آئے، اور باقی سارے بھائی نیک باپ کی نافرمان اولاد بن کر سامنے آئے. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں گے
کہ یوسف علیہ السلام باپ سے جدا ہو گئے، باپ کا سایہ سر پہ نہ رہا، ایک ایسے ماحول میں گئے کہ جو ماحول شاہانہ بھی تھا، بادشاہانہ بھی تھا، اور وہاں پر ان کو برائی کے لیے ہر وقت آمادہ کیا جاتا رہا۔ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام برے ماحول میں برے انسان نہیں بنے، جبکہ بھائی ساری زندگی نبی باپ کی سرپرستی میں رہے، لیکن اس کے باوجود ساری زندگی توبہ کرنے کی توفیق ان کو میسر نہیں آئی۔ یہی کافی نہیں ہے، جیل سے زیادہ برا ماحول تو کہیں نہیں ہو سکتا نا۔ سب سے برا ماحول اگر سوسائٹی میں کسی جگہ کا ہوتا ہے تو وہ جیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ جیل وہ جگہ ہے جہاں جرائم پیشہ افراد جاتے ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جا کر توبہ کر لیں، اکثریت وہی ہوتی ہے جو جرائم پر پکے ہی رہتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے، لیکن جیل میں رہنے کے باوجود انہوں نے اس ماحول کو اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیا کہ حضرت یوسف بھی ان جیسے بن جاتے، بلکہ حضرت یوسف اتنے پاکیزہ انسان تھے کہ انہوں نے جیل کے قیدیوں کا ماحول جو ہے وہ بہتر بنا دیا۔ اس لیے ان دو مثالوں سے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کے برے ہونے کے ذمہ دار آپ کے والدین کو ٹھہرا کر آپ کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ جب آپ کو شعور مل گیا، آپ کو تعلیم مل گئی، آپ کو اللہ نے عقل سلیم دے دی، آپ نے علم حاصل کر لیا، آپ کو پہچان کرنا آ گیا، اب آپ اپنے ہر کام کے ذمہ دار خود ہیں، آپ اپنے کام کے جواب دہ خود ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سورۃ الکہف میں دیکھا ہوگا، اس میں بھی ہمیں یہ مثال دی گئی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ اس کی ریزن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھی تو انہوں نے کیا بتائی؟ یہ بچہ مستقبل میں اپنے نیک ماں باپ کی بدنامی کا باعث بننے والا تھا۔ یہ بچہ اپنے نیک ماں باپ کی بدنامی کا باعث بننے والا تھا۔ ہم لوگ اکثر یہ طعنہ بھی دیتے ہیں، اگر کسی نیک انسان کا بچہ نافرمان نکل آئے، ہم اس کو باپ کو نہیں جینے دیتے کہ باپ کا قصور ہوگا، باپ نے صحیح توجہ نہیں دی ہوگی، باپ ادھر ادھر کے کاموں میں لگا رہا ہوگا۔ ہم نیکوں کو بھی اگر ان کی اولاد میں کوئی نافرمان نکل آئے تو اس کی اولاد کی وجہ سے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ تربیت ایک میں اور آپ یا اس معاشرے کا باپ تو نہیں کر سکتا۔ نبی کی تربیت پہ ہمیں شک نہیں ہو سکتا، جو 950 سال اپنی قوم کی اصلاح کے لیے کھپتا رہا، کیا وہ ایک باپ کی حیثیت سے اپنے بیٹے کے لیے کھپا نہیں ہوگا؟ کیا اس کے لیے اس نے اس کو توحید پر لانے کے لیے کوشش نہیں کی ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود ایک نیک باپ کا بیٹا نہ صرف نافرمان نکلا بلکہ کافر نکلا، اور بلکہ وہ ہلاک ہو جانے والی قوم کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ ماں باپ نیک ہوں تو بچہ بھی نیک ہو، ماں باپ برے ہوں تو بچہ بھی برا ہو۔ یہ کوئی اصول اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مقرر نہیں کیا۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، آپ نے باپ کی شفقت نہیں دیکھی، آپ نے باپ کا روب نہیں دیکھا، آپ نے باپ کی سرپرستی نہیں دیکھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک با کردار اور با اخلاق انسان بن کے اس دنیا میں سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان ماں باپ کے بغیر بھی ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک یتیم بچے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے ساری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی،
جن کی کتاب حدیث پہ لکھی گئی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب قرار پائی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک یتیم بچے کے طور پر پرورش پاتے ہیں، لیکن دنیا میں نیک نامی میں اپنا ایک نام کماتے ہیں اور عزت میں اور مرتبے میں اپنا ایک نام کماتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس دور میں بالخصوص نوجوانوں کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اپنے دین کے لیے اپنے اوپر انحصار کریں، خود سے محنت کریں، خود سے سٹرگل کریں، سوچیں سمجھیں اور حق کو جانیں، اور جب حق کو جانیں تو پھر اس کے اوپر ڈٹیں۔ اپنے والدین سے مقابلہ کرنا پڑے تو کریں توحید کے لیے، سوسائٹی سے مقابلہ کرنا پڑے تو کریں توحید کے لیے، جب آپ کو اللہ کی توحید کی سمجھ آ جائے۔ دیکھیں انسان کی فطرت ہے، جو چیز ہمارے دل کو بھاتی ہے نا، ہم اس کے لیے دنیا سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، اور جس کے لیے ہم دنیا سے نہیں ٹکراتے وہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ ابھی اس چیز نے ہمارے دل میں وہ مقام نہیں پایا جو پانا چاہیے۔ میں اور آپ ہم نے ایک زندگی گزاری ہے، جو جوانی سے گزر رہے ہیں وہ بھی سن لیں، اور جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہے۔ جب انسان کو اگر کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، معاشرے میں بھری ہوئی ہیں یہ مثالیں، تو مجھے بتائیے کیا ایک مرد، ایک لڑکا اپنی محبت کو پانے کے لیے ماں باپ سے ٹکراتا ہے کہ نہیں ٹکراتا؟ ٹکراتا ہے نا۔ وہ کہتا ہے میں شادی کروں گا، یہیں کروں گا، اس وقت اسے ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایون کہ اسے رشتہ داریوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی محبت کو پانے کے لیے ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر تو نے یہ کام کیا تجھے پورے خاندان سے کاٹ دیا جائے گا۔ ایسے مثالیں معاشرے میں بھری پڑی ہیں کہ ان نوجوانوں نے جوانی میں اپنی محبت کو پانے کے لیے پورا خاندان چھوڑ دیا، اپنی محبت کو نہیں چھوڑا۔ لڑکے نے بھی کیا، لڑکی نے بھی کیا۔ کتنی ہی لڑکیاں جنہوں نے ماں باپ کو چھوڑا، کیوں کہ میں اپنی پسند کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر ہم اس دنیا کے رشتے کو پانے کے لیے خاندان سے، معاشرے سے، سوسائٹی سے ٹکر لے سکتے ہیں تو ہم اللہ کی توحید کے لیے ٹکر کیوں نہیں لے سکتے؟ مجھے بتائیے، ہم اللہ کے لیے اپنے ماں باپ سے ٹکر کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم اللہ کے لیے خاندان سے ٹکر کیوں نہیں لے سکتے؟ جب اللہ کے اور اس کے دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں معاشرے نے مجبور کر دیا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں میں تو کرنا چاہتا تھا مگر میرے ماں باپ نے مجھے ایسا نہیں کرنے دیا، یا ماں باپ کہتے ہیں اولاد نے مجھے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ ہمارے دل میں ابھی اللہ کی محبت نے وہ جگہ نہیں پائی ہے، ابھی ہمارے لیے اللہ کی محبت وہ اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ جب اللہ کی محبت آپ کے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیدا ہو جائے گی، جو کہ مطلوب و مقصود ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں سب سے زیادہ جس چیز کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی سنت سے محبت۔ پھر کیوں ہم بدعات کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں؟ پھر کیوں ہم توحید کے اوپر کمپرومائز کر جاتے ہیں؟ نہیں، اپنے اندر یہ غیرت، یہ حمیت پیدا کرنی چاہیے ایک نوجوان کو کہ وہ دین کو خود سیکھے، دین کو سمجھے، دین کے اوپر قائم ہو اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو، چاہے اسے اس پر عمل کرنے کے لیے سوسائٹی سے، معاشرے سے مقابلہ کرنا پڑے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال کو اپنے سامنے رکھے، وہ یوسف علیہ السلام کی مثال کو اپنے سامنے رکھے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کو اپنے سامنے رکھے۔ اور پھر یہی کافی نہیں، ہاں ایک اور بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ماں باپ نافرمانی کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے اوپر اس کو تلقین کرتے ہیں تو یہ اصول ذہن نشین کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نافرمانی میں اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مخلوقات میں سے کسی کی بھی تابعداری نہیں کی جائے گی۔
مخلوق کی تابعداری نہیں کی جائے گی جب خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ ہاں البتہ اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے کہ ماں باپ کا ادب، احترام، اس کو چھیڑنے کی شریعت اجازت نہیں دیتا ہے۔ حق پر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم والدین کے گریبان کو پکڑ لو۔ حق پر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم والدین پر ہی آوازیں کسنا شروع کر دو اور والدین کی نافرمانی شروع کر دو۔ نہیں نہیں، صحابہ اکرام جو مسلمان ہوئے، اگر ان کا خاندان ان کے مخالف تھا، انہوں نے ظلم و ستم تو برداشت کیے، مگر اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، بدسلوکی نہیں کی۔ یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا، اور اللہ نے کیا کہا؟ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کافر بھی ہوں تب بھی اولاد کو کہا کہ تم نے ان کے ساتھ ہر حال میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے میں پہنچ جائیں، اتنے یہ پیارے الفاظ ہیں، اگر یہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائیں تو ہمیں والدین کا مقام سمجھ آ جائے۔ اللہ کی قسم، وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اللہ تعالی نے کہا اپنے والدین کے لیے بڑھاپے میں اپنے باہوں کو پھیلا دو، اپنے بازوؤں کو پھیلا دو، اپنے پروں کو پھیلا دو۔ کس سے؟ من الرحمہ، رحم سے۔ میں ذرا اس کی آپ کے سامنے وضاحت کروں۔ یہ اچھا، یہ حکم اولاد کو دیا جا رہا ہے، والدین کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس پہلو کی وضاحت بھی بڑی ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ نوجوان اتنے ہی دلیر ہو جائیں کہ جی مولوی صاحب نے کہا تھا دلیر ہو جاؤ، تو والدین دی پرواہ نہ کرو تو پھر ایسی دی تیسی ہونا دی۔ نہیں، وَاغْفِرْ لَهُمَا۔ آپ نے دیکھا ہے جب پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے تو ان کے اوپر اپنے پر ایسے بچھا لیتا ہے، جب مرغی اپنے انڈوں کی حفاظت کرتی ہے تو اوپر بیٹھ کر اپنے پروں کو سے ان کو ایسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے بچوں، تمہارے والدین نے بچپن میں تمہیں اپنے پروں کے نیچے لیا تھا، اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تم انہیں اپنے پروں کے اندر لے لو۔ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، پروں کے اندر جب لوگے تو جب پرندہ بچوں کو پر کے اندر لے لیتا ہے تو بچوں کو گرمائش بھی پہنچتی ہے اور بچوں کو تحفظ کا احساس ملتا ہے۔ انہیں لگتا ہے اب ہمارے اوپر ایک سائباں ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، ہمارے اوپر ایک ہمارے باپ کا، ماں کا، پروں کا سائبان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں باپ کیسے بھی ہوں، انہوں نے سمجھ لو تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، سمجھ لو تمہیں بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے، تم جوان ہوئے تو تمہارے پاس آ گئے، سمجھ لو کہ کافر تھے، اس کے باوجود جب وہ تمہارے پاس آئیں تم نے باہوں کو پھیلا کے، پروں کو پھیلا کے ان کو اپنی آغوش میں لے لینا ہے۔ اور من الرحمہ، رحم پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں لفظ بھی اللہ نے بڑا پیارا استعمال کیا، من الرحمہ، رحم سے۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم ماں کے پیٹ میں اس حصے کو کہتے ہیں جس میں ماں نے 9 ماہ بچے کو اپنے جسم کا حصہ بنا کے کھلایا پلایا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے اس ماں نے اپنے رحم میں تمہیں پرورش دی، تمہیں پالا، تکلیف برداشت کی، اس رحم کی تکلیف ماں کو یاد رکھتے ہوئے
تم بھی اسی نرمی، اسی ہمدردی، اسی محبت کے ساتھ من الرحمہ اپنے ماں باپ کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دینا۔ بتائیے کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنے نرمی والے، کتنے محبت والے الفاظ ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا تم سب کچھ کر بھی لوگے نا، فلا تقل لہما اف، کبھی ان کو اپنی زبان سے اف بھی نہ کہنا۔ اف وہ ہلکا سا جملہ ہے جو انسان کسی سے ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو فیس کیا ہوگا، آپ نے ان چیزوں کو فیس کیا ہوگا جب ماں باپ فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، بچہ کہتا ہے اچھا اٹھ جاتا ہوں، اچھا اٹھ جاتا ہوں، وہ پھر باپ کہتا ہے، اس وقت بیٹے کو باپ پہ بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کو بڑا غصہ آتا ہے۔ جب باپ قرآن پڑھنے کے لیے کہتا ہے اور بیٹے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، بڑا غصہ آتا ہے۔ جب باپ موبائل فون چھڑا کر نیکی کے کسی کام پہ، کسی درس میں، کسی تبلیغ کے کام میں، کسی نیک کام میں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے۔ جب باپ کہتا ہے کہ تم نے دوستوں کے ساتھ نہیں جانا، ہم نے فیملی فنکشن ہے، فلاں صلہ رحمی کا تقاضا ہے، ہم نے ادھر جانا ہے، بڑا غصہ آتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جب اللہ تعالیٰ بچوں سے یہ کہہ رہے ہیں تمہاری زبان سے اپنے ماں باپ کے لیے اف بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ اور ایک بڑی پیاری مثال آپ کو دیتا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت یوسف، یہ بھی ایک ڈفرنس ہے باپ بیٹے، اولاد اور ماں باپ کے درمیان، اور اس کو بھی بڑا پیارا قرآن نے بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً سے جس بندے کو اپنا خواب، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا باپ تھا۔ قرآن یہاں ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ بچے کا اور باپ کا رشتہ اتنا کلوز ہونا چاہیے کہ بچہ اپنی ہر بات اپنے باپ سے پوچھے۔ خواب نے پریشان کیا تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ یہ کیسا خواب آیا، تو اپنی پریشانی کا علاج پوچھنے کے لیے سب سے پہلا بندہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں آیا وہ کون تھا؟ وہ ان کا باپ تھا۔ اور سورہ لقمان میں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اس میں بھی ایک بڑی پیاری مثال ہے۔ قرآن کے ہر آیت، ہر لفظ میں جو قرآن کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس میں ہمارے لیے باریکیوں کی مثالیں موجود ہیں۔ اس میں بھی ایک بڑی پیاری مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب لقمان، حضرت لقمان جو نبی نہیں تھے لیکن ایک حکمت والے انسان تھے، اس لیے اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر کیا اور ایک سورہ لقمان رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، جب لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اس حالت میں کہ وہ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہاں اللہ نے ایک ڈفرنس بیان کیا ہے بہت پیارا۔ وہ ڈفرنس پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ڈفرنس یہ ہے کہ بچہ جب ماں باپ سے اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو بچہ انوائرمنٹ کو نہیں دیکھتا، بچہ انوائرمنٹ کو نہیں دیکھتا۔ مثال کے طور پہ آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، بچہ دیکھے گا کہ میرے باپ کا ابھی موڈ فریش نہیں، وہ کھلونا لائے گا، آپ کو کہے گا بابا یہ دیکھو یہ میں نے کیا کیا۔ وہ کوئی چیز توڑے گا، بابا یہ دیکھو یہ میں نے کیا۔ آپ ماں جو ہے وہ کچن میں ہانڈیاں پکا رہی ہے، بچہ کیا ماں کو اسی ہانڈیاں پکانے، اس کو نہیں پتا کہ یہاں میرا ماں کو بلانا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، ماں میری طرف توجہ کرے گی نہیں کرے گی۔ بچہ جو بھی کر رہا ہے مجھے فلاں چیز چاہیے۔ آپ جس حالت میں بھی ہیں، بچے کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے ماں باپ کس پوزیشن میں ہیں۔ وہ فون پہ بات کر رہے ہیں، وہ کسی سے میٹنگ کر رہے ہیں،
بچہ بس اپنے سے غرض رکھتا ہے، اپنی معصومیت میں ماں باپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب ماں باپ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو یہ سہولت نہیں رہتی کہ وہ ہر حالت میں بچے کو بلائیں. وہ بچے کو بلانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات سننے کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ پہلے یہ جج کرتے ہیں کہ میرا بچہ بیزی تو نہیں، میرا بچہ کہیں انگیج تو نہیں. وہ مناسب وقت دیکھتے ہیں، مناسب ماحول دیکھتے ہیں، پھر مناسب وقت اور مناسب ماحول میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اب مجھے اپنے بچے سے بات کرنی چاہیے یا کہ نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے بچپن کے ماں باپ کو بلانے میں اور ماں باپ کے بچوں کو بلانے میں. اور یہی فرق اگر انسان سمجھ جائے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر وہی بچپنا لوٹ آتا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری مصروفیت کا خیال نہ رکھ پائیں اور تمہیں ایسے وقت میں بلا لیں جب تمہیں ڈسٹربنس فیل ہو. اب بڑھاپے میں ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ فکر نہ رہے کہ میرا بچہ آفس میٹنگ میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کال کر لیں اور تم ڈانٹ دو کہ بابا آپ کو پتہ نہیں میرا میٹنگ کا ٹائم ہے، اس ٹائم مجھے کال نہ کیا کریں. قید کرتے ہیں کہ نہیں لوگ ایسے؟ بابا آپ کو پتہ نہیں میں فلاں کام میں بیزی ہوں، آپ مجھے کال نہ کیا کریں. نہیں، جب ایسی کیفیت آئے تو اپنے بچپن کو یاد کرنا. تم بھی اپنے ماں باپ کو ٹائم ب ٹائم رات کے 2 بجے بھی اٹھا لیتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جتنا کچھ مرضی کر لو، تم ماں باپ کا پھر بھی حق ادا نہیں کر سکو گے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا. پھر تمہیں آخر میں اللہ کو کہنا پڑے گا کہ اے اللہ، میں تو اپنے طور پر کر سکا جو کیا، خدمت کی، اف بھی نہیں کہا، اپنی باہیں بھی پھیلا دیں، ہر کام کیا، لیکن اللہ میں حق ادا نہیں کر سکتا. تو میرے والدین کے احسانات کے بقدر ان کے اوپر رحمتیں نازل فرما. کیونکہ اللہ ہے جو والدین کا حق ادا کر سکتا ہے، انسان والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ دونوں چیزوں کو اولاد نے بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ بیلنس میں کر کے لے کر چلنا ہے تو ہی زندگی کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.